ہم سے بھی سوال ہے کہ قرآن مجید کی اگر آخری پارے کی ایک سورہ کو الگ کر کے پڑھا جائے تو وہ اپنا پورا مضمون بغیر کسی نظم کلام کے متعین طور پہ بتا دیتی ہے۔ عامری صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران دنیا کے کلام کی بھی مثالیں دیں۔ دنیا کی کسی کتاب کا اگر ایک چیپٹر الگ کر کے پڑھا جائے تو وہ تو سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ قرآن مجید کی تو سورہ کو الگ سے نکال کے پڑھنے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہر طرح کی دنیا میں کتابیں ہیں، یعنی ایک چیپٹر یا ایک باب بعض اوقات ایک پوری بات کو بیان کر دیتا ہے اور اس کو آپ وہاں سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس میں کسی جگہ پر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو توجہ دلائی جائے کہ اس کے لیے آپ کو پورے کلام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پورا کلام سامنے رکھنا یہ اور چیز ہے، اور نظم کی رعایت کرنا یہ بالکل اور چیز ہے۔ کوئی آدمی بھی اگر کسی فن یا علم کا ماہر ہے، وہ غالب پر گفتگو کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کبھی موقع نہیں ملا کہ میں غالب کے پورے دیوان پر ایک نظر بھی ڈالوں، تو یہ مہارت پیدا کیسے ہو جائے گی؟ اور وہ غالب کی تلمیحات کو، اشارات کو سمجھنے میں کامیاب کیسے ہوگا؟ تو اس لیے پہلے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی کلام میں داخل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک جگہ فعال کے طریقے پر کھولیں اور یہ کہیں کہ میں اس کو سمجھ گیا۔ نہیں، اس میں ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جن کے سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو کلام کے مضمرات ہیں، اس کا حسن ہے، اس کی لطافتیں ہیں، اس کے اشارات ہیں، ان کو سمجھنے، ان کے اندر اترنے کے لیے آپ کو کہا جائے کہ آپ ذرا پوری کتاب کو پڑھیے، پورے کلام کو پیش نظر رکھیے۔ یہ تو کسی فکر کے بارے میں بھی اگر آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اس فکر کو آپ نے شروع سے آخر تک سمجھا ہے، اس کے مبادی اصول آپ کے پیش نظر ہیں، اس کے اطلاقات کو آپ نے دیکھا، اس کے بعد آپ کو تبصرہ کرنا چاہیے۔ یہ باتیں میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی اس میں زحمت ہی نہیں کی کہ وہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی چند دن صرف کریں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ایک سورہ کو اٹھا کے میں نے پڑھا، وہ دیکھیں کوئی نظم، کوئی کانٹیکس کچھ نہیں، ہم نے کاٹ کے پڑھا، پورا وہ میسج فراہم کر رہی ہے۔ اس بات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں اسی سورت سے متعلق، یعنی وہ سورہ قرآن میں آئی ہے، قرآن اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے، پیغمبر پر ایمان جو ہے وہ میری اسلام کی شرط ہے، ان سب چیزوں کو میں مان کر اس سورہ کو پڑھ رہا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں دیکھو مجھے تو استنفع، حالانکہ وہ سب چیزیں میں الگ سے مان رہا ہوتا ہوں پہلے پڑھ کے۔ یہ بھی ہے کہ آپ الگ سے مان رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پیش نظر کیا ہے، یعنی آپ اپنی استعداد کے مطابق اس سے ایک پیغام لے لیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن تذکیر کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ آپ جہاں سے چاہیں اس کو پڑھیں، وہ تذکیر کا حق ادا کر دے گا، یعنی آپ کو خدا یاد دلائے گا، آپ کو آخرت یاد دلائے گا، آپ کو مذہب کی بنیادی حقیقتوں کی طرف متوجہ کرے گا۔ یہ سب کام تو قرآن مجید ایک عام قاری کے لیے بھی بہت شان کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ قرآن کا علمی مطالعہ ہے، تو کسی کتاب کا علمی مطالعہ تو اس طریقے سے نہیں کیا جاتا، بالکل کسی فن میں بھی نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے ہم ادب پڑھنے کے لیے، ہم شاعری پڑھنے کے لیے اعلیٰ درجے کے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس کی نظر کی ہوتی ہے، ان کی نگاہ پورے کلام پر ہوتی ہے، پورے شاعر پر ہوتی ہے۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فردوسی ایسے بات کرتا ہے، غالب کے یہ اسالیب ہیں، اقبال اس طرح باتیں بیان کرتے ہیں، وہ جب یہ کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں، کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پہ شاہین کا لفظ اقبال کے یہاں دیکھے اور یہ کہے کہ یہ غالباً جو شاہین پرندہ ہے اس کی شان میں کوئی بات لکھی گئی ہے، لیکن یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ اقبال کی تلمیح ہے اور اس تلمیح کا یہ پس منظر ہے، اور دیکھیے فلاں فلاں جگہ پر وہ اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں دنیا کے ہر کلام میں زیر بحث آتی ہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔